فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستو، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، مور جتنا اب خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اسے جنت سے نکال دیا گیا، اور مور کی خوبصورتی پر تمام جاندار رشک کیوں کرتے تھے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بنایا تو اس کے بعد ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت پرسکون رہتے تھے۔ وہ بہت لذیذ میوے اور پھل کھاتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ شیطان جنت سے نکال دیا گیا تھا تو شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ حضرت آدم اور اماں حوا کو کیسے جنت سے نکالا جائے۔ ایک دفعہ شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان انتقام کی آگ لیے جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہیں بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے تو شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک ایک مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے مور سے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں مور ہوں۔ اور تم کون ہو؟ اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم کروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکوں۔ پیارے دوستو، شیطان مور کو کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ۔ میں تم کو ایسی 3 باتیں بتاؤں گا جس سے تم کو اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی۔ تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ہاں، ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سانپ کو ساری بات بتائی۔ شیطان کی بات سن کر سانپ بھی خوش ہو گیا اور شیطان کو اپنے منہ کے اندر چھپا کر جنت کے اندر لے گیا اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ پیارے دوستو، جنت کے تمام محافظوں کو یہ بات پتہ تھی کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان نے حضرت آدم سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا کہ آپ میری بات مان لیں تو آپ کو جنت کی اور بہت سی نعمتیں ملیں گی۔ پیارے دوستو، حضرت آدم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ چکھ لیں تو آپ کو اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا، اور اسی کام سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ تو بہت طویل ہے، لیکن ہم مختصر سی بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر سری لنکا کے مقام پر اتارا جائے
اور اماں ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا جائے۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ جن خوبصورت پاؤں سے مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے واپس لے لیے۔ مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے۔ ایک دوسرے سے جدا ہونے کے بعد ایک دوسرے کو طویل عرصے تک ڈھونڈتے رہے۔ کافی مدت گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کو آپس میں ملا دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔